آداب دوستو، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ یہ عموماً مشاعروں میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس مشاعرے کی خاص بات جو اس کے آغاز میں ہم نے یہاں ایک نہایت عمدہ کام کیا ہے، وہ ہے میرے خیال میں اس بیٹھک کی اصل جو سمجھے کہ روح ہے۔ اس انداز کے جس طرح کا آپ نے دیکھا انڈس ہیلتھ سروسز اس طرح پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو، یہ بہت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہاں پر مسائل بھی زیادہ ہیں، اور بڑا معاشرہ وہی ہوتا ہے کہ جب مسائل بڑے قسم کے آئیں تو معاشرہ خود بھی پھر بڑے کر اس کو ٹیکل کرنا بھی آتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے لوگوں کی کمال کی خصوصیت ہے یہ کہ مسائل کتنے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں پھر ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ میں چند اشعار آپ پہلے تو سلام کے کچھ اشعار سن لیجیے۔ وسیع بھائی، صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ، صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ، خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہمراہاں کے بیچ۔ صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ، خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہمراہاں کے بیچ، خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہمراہاں کے بیچ، رنج شکم تا تشنہ لبی صبر ہاؤ ہو، رنج شکم تا تشنہ لبی صبر ہاؤ ہو، یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ۔ رنج شکم تا تشنہ لبی صبر ہاؤ ہو، دل کھول کر داد دیجیے۔ رنج شکم تا تشنہ لبی صبر ہاؤ ہو، یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ، یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ، اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز، اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز، خیمائے خانوادہ شہزادگاں کے بیچ۔ اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز، خیمائے خانوادہ شہزادگاں کے بیچ، خیمائے خانوادہ شہزادگاں کے بیچ، اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز، خیمائے خانوادہ شہزادگاں کے بیچ، تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، نہیں بھائی، تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، لیکن ہے سر فراز صفِ دشمناں کے بیچ۔ تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، لیکن ہے سر فراز صفِ دشمناں کے بیچ، لیکن ہے سر فراز صفِ دشمناں، تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، لیکن ہے سر فراز صفِ دشمناں کے بیچ، لیکن ہے سر فراز صفِ دشمناں کے بیچ، اور سینہ بو تراب کی چوکھٹ ہے کربلا، سینہ بو تراب کی چوکھٹ ہے کربلا، یعنی حسین دم ہے غم خانداں کے بیچ۔ سینہ بو تراب کی چوکھٹ ہے کربلا، یعنی حسین دم ہے غم خانداں کے بیچ، یعنی حسین دم ہے غم خانداں کے بیچ، صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ، تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، لیکن ہے سر فراز صفِ دشمناں کے بیچ۔ اچھا، ایک چند اشعار ایک تازہ غزل کے کبھی کسی نے سنے ہیں۔ شوق سرور شام غم، شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے، شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے، جام و صبح کسی کے ہیں، کیف و نشا کسی کا ہے۔ شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے، جام و صبح کسی کے ہیں، کیف و نشا کسی کا ہے، جام و صبح کسی کے ہیں، کیف و نشا کسی کا ہے،
خود تک پہنچ کے دیکھیے کیا کیا پڑے گا بیچ میں. خود تک پہنچ کے دیکھیے کیا کیا پڑے گا بیچ میں. گویا قبا ہے آپ کی بندے قبا کسی کا ہے. خود تک پہنچ کے دیکھیے کیا کیا پڑے گا بیچ میں. گویا قبا ہے آپ کی بندے قبا کسی کا ہے. خیمہ سامری کو ہے ایدھائے رامسس کا خوف. خیمہ سامری کو ہے ایدھائے رامسس کا خوف. یعنی عصا کسی کا ہے یعنی خدا کسی کا ہے. خیمہ سامری کو ہے ایدھائے رامسس کا خوف. یعنی عصا کسی کا ہے یعنی خدا کسی کا ہے. یعنی عصا کسی کا ہے یعنی خدا کسی کا ہے. کس کس خدا کا ذکر ہو کس کس خدا سے کام ہو. کس کس خدا کا ذکر ہو کس کس خدا سے کام ہو. دل میں دعا کسی کی ہے حرف دعا کسی کا ہے. دل میں دعا کسی کی ہے حرف. کس کس خدا کا ذکر ہو کس کس خدا سے کام ہو. دل میں دعا کسی کی ہے حرف دعا کسی کا ہے. دل میں دعا کسی کی ہے حرف دعا کی. اور آخر مجھے کشمیر پر ایک نظر شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے. جام و صبح کسی کے ہیں کیف و نشا کسی کا ہے. کشمیر پہ یہ لفظ جس پر وظیفہ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس وقت یہ پہنچنا پیغام. کشمیر کے نام ایک نظم. عرض کشمیر اے دیباچۂ آزاد علم. عرض کشمیر اے دیباچۂ آزاد علم. ہوس آب سے خوناب چمن ہے تیرا. ہوس آب سے خوناب چمن ہے تیرا. تیرے افلاک سے خاشاک کی مستی کا فسون. تو سرفراز بدن ہے تیرا. تو سرفراز بدن ہے تیرا. اے شہید غم تقصیر حریت کے سپر. اے شہید غم تقصیر حریت کے سپر. تیرے کوکب تیرے رخشندہ جنوں کا سر ہیں. تیرے چھتنار کے پیروں میں لہو ہے تیرا. تیرے دشمن تیری اطراف ارادت پر ہیں. سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا. سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا. کچھ تقاضائے مفادات و بقا کی خاطر. سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا. کیا کہنے. سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا. کچھ تقاضائے مفادات و بقا کی خاطر. سچ تو یہ بھی ہے کہ جو زخم بدن بار ہوئے تیری مٹی تیری آزاد فضا کی خاطر. وہ میرے تیشائے بیکار سے ہو کر گزرے. وہ میرے تیشائے بیکار سے ہو کر گزرے. میری غفلت میرے اظہار سے ہو کر گزرے. زخم تجھ کو جو سرے دار ستم گر سے ملے وہ میرے شہر گناہگار سے ہو کر گزرے. زخم تجھ کو جو سرے دار ستم گر سے ملے وہ میرے شہر گناہگار سے ہو کر گزرے. سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہید دنیا. سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہید دنیا. سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہید دنیا. جسم میرا بھی تیرے درد سے آزاد نہیں. سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہید دنیا. جسم میرا بھی تیرے درد سے آزاد نہیں. سچ مگر یہ بھی ہے اے مشعل عزم القائم. کب میری سوچ تیرے ذکر سے آباد نہیں. کب میری سوچ تیرے ذکر سے آباد نہیں. اے تیرے جسم میں سرگردہ ببال وحشت. اے میرا جسم اسی ظلم مسلسل کا ہدف. اے تیرے لب پہ غلامی کسی دکھ کی صورت. ہے میرا جسم اسی درد مسلسل کا ہدف. تو پکارے تو کوئی آتش سوزاں پھوٹے اور میرے حرف تیرے نام پہ بارے جائیں. تیری مٹی کی قسم خون مقدس کی قسم میرے نغمے سر مقتل بھی پکارے جائیں. تو پکارے تو کوئی آتش سوزاں پھوٹے اور میرے حرف تیرے نام پہ بارے جائیں. تیری مٹی کی قسم خون مقدس کی قسم میرے نغمے سر مقتل بھی پکارے جائیں.
تیری مٹی تیرے اپنے ہی لہو سے نم ہے، میرے شعروں میں تیری آہ و بقا کا ماتم ہے، تیرے سامنے زندانیوں مقتل کا سفر، میرے نغموں میں تیرے رنگ حنا کا ماتم ہے، میرے ارض کشمیر ہماری یہ جنگ ایک سی ہے، ارض کشمیر ہماری یہ جنگ ایک سی ہے، وہ چلے تیری کماں یا وہ چلے میری زباں، ہوں تیرے کوہ دمن یا ہوں میرے لوح قلم، ہو تیری خون زمین یا ہوں میرے سرخ سخن، ارض کشمیر ہماری یہ جنگ ایک سی ہے، ارض کشمیر ہماری یہ جنگ ایک سی ہے، جنگ اپنی کوئی حد اور قد کی جنگ نہیں، جنگ اپنی کوئی حد اور قد کی جنگ نہیں، پر اسی جنگ سے ہر ظلم کی بربادی ہے، راہ کوئی بھی ہماری ہو مگر فخر زمین، اپنے ہونٹوں پہ فقط نغمہ آزادی۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور یہ اس قسم کی شام نہیں ہے جس قسم کی شاموں کے لیے پیرس مشہور ہے۔ تو میں اپنے دوست سہیل زرار صاحب کا بہت مشکور ہوں اور سمن شاہ صاحبہ کا خاص طور پہ پرویز صاحب کا جن کی دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کامیابی ہے پروگرام کی، جس بھرپور طریقے سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً یہاں کی جو کہ کمیونٹی کو یہی جانتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ سمن شاہ صاحبہ کو جاتا ہے، ان کو جتنی بھی ہم سبھی بہت جانا ہوتا ہے چیریٹیز کے جو فنکشن ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تو جو آرگنائزیشن ہے اس کا تاثر ہوتا ہے، کچھ بعض اوقات وہ جیسے سیلیبریٹیز کو لے جاتے ہیں ان کا تاثر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے جو لوکل کمیونٹی کو جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے کنیکشن کیسے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہے، پنجابی کہتے ہیں انہوں نے بہار کے ہو جائے کمیونٹی ریلیشن، سب سے زیادہ وہی چیز جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کام آتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے سمن شاہ صاحبہ کی بات پر، پرویز صاحب کی بات پر، سہیل کی بات پر لبیک کہا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور حقیقتاً یہ میرے خیال میں عموماً لوگ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں مشاعرے میں گئے تھے، ہم نے عاطف توفیق کو سنا، ہم نے نعیم حیدر کو سنا، بڑے بڑے شعراء کو سنا، مگر آج کا پروگرام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈس کا اور سمن کی وجہ سے، پرویز صاحب کی وجہ سے جو کنٹریبیوشن ہوا ہے اس وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، یہ پروگرام آپ لوگوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ اور مشکل یہ ہے کہ یہ میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے عاطف جو ہے، اور ہم نے ان کو کہتے ہیں نا رائز اینڈ رائز اپنے سامنے تیزی سے آگے نکلتے دیکھا ہے، اور جب یہ ایسے شعر کہہ رہے ہوں کہ جنہیں ہم رشک سے دیکھتے ہوں تو پھر ذرا سنبھل کے سنانا پڑتا ہے، اب وہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا سناؤں، جس محفل میں عاطف توفیق ہو میں آپ کو ایسا کرتا ہوں کچھ نہیں محبت ہے، میں آپ کو کچھ نئی چیزیں میں دیکھ رہا تھا، میری بیٹی نے دکھایا ہوئے بابا آپ کو کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ پرانی چیزیں سنا دیں، تو ذرا نئی چیزیں بھی سنا دیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ پرانی چیزیں جو ہے وہ لوگ جیسے انہوں نے سندر کا ذکر کیا، کم از کم بھی یہ مجھے یاد ہے کہ میری جو وائف تھی وہ اندر ایڈمٹ تھی، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی کی ڈلیوری ہوئی ہے، مطلب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی وہ 19 برس کی ہے، غزل میں تقریباً 19 سال کی ہے، محبت ہے، تو اس زمانے کی چیزوں میں اپنی ایک تازگی ہوتی ہے، ایک کچا پن ہوتا ہے، اس کچے پن کا ایک اپنا لطف ہے، جیسے ایک اپنا لطف ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ آج کچھ نئی چیزیں ہیں۔ سہیل بھائی ذرا ادھر پاس آ جائیں، قریب آ جائیں، ایک مجھے بالکل یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں غزل پرانے جن کے دوست سے ملاقات، چلے رشک کا میں نے ذکر کیا، اس پہ میں آپ کو سنا دوں۔ رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، وہ مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے، رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، تو مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے، واہ کیا کہنے، رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، وہ مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے،
وہ مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے. راکھ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے, راکھ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے کتنی حسرت سے دھواں میری طرف دیکھتا ہے. راکھ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے کتنی حسرت سے دھواں میری طرف دیکھتا ہے. شعر سنیے گا. جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں, جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں, ایسے ہی خالی مقام میری طرف دیکھتا ہوں. کیا کہنے جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں, صحیح حسرت والی جیسے میں حسرت بڑا فکر ہے. تیری طرف دیکھتا ہوں, واہ ایسے ہی خالی مقام میری طرف دیکھتا ہوں. جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں, ایسے ہی خالی مقام میری طرف دیکھتا ہوں. میرا دل چاہ رہا تھا, اور جس قسم کی محفل ہے یہ, بالکل جیسے مجھے لگتا ہے 14 نمبر ہاسٹل کے باہر پرانے دوست بیٹھے ہیں. بہترین ہے, بہترین واہ. تو جس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی مشاعرہ لوٹنا ہے, تو دل چاہ رہا ہے کہ جو نئی چیزیں ہیں اندر سے جو آ رہے جو ہیں. اندر سے, ہاں بالکل. قطع نظر اس سے کہ وہ پسند آئے نہ آئے. تو آپ مجھے میں ہیلے کالج سے نکلنا چاہ رہا ہوں, آپ نہیں چاہتے. میں آپ کو سناتا ہوں, میں ایسے کرتے 2 سیشن کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں آپ کو پہلے نئی چیزیں سنا دیتا ہوں, پھر جو جیسے آپ نے فرمایا اگر کسی اور دوست کی فرمائش ہوئی تو وہ سنا, ہاں بہترین ہے نا. پھر ماضی کی طرف آتے ہیں. تو ماضی بڑا تل ہے بھائی. ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ کوئی دوست, ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ کوئی دوست, پھر بھی کشتی سے نہیں ہم نے اتارا کوئی دوست. کیا کہنے. ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ کوئی دوست, پھر بھی کشتی سے نہیں ہم نے اتارا کوئی دوست. جیت پر خوش ہو تجھے اس سے غرض کیا میرے یار, جیت پر خوش ہو تجھے اس سے غرض کیا میرے یار, تیری خوشیوں کے لیے جان سے ہارا کوئی دوست. جیت پر خوش ہو تجھے اس سے غرض کیا میرے یار, تیری خوشیوں کے لیے جان سے ہارا کوئی دوست. اور پچھلی بار جب میں